السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل ہمیں پاکستان میں جو مختلف خبریں آئے روز موصول ہوتی ہیں کہ فلاں علاقے میں احمدیوں کی ایک مسجد کو مسمار کر دیا گیا ہے اور فلاں علاقے میں ایک اور مسجد گرا دی گئی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ خدا تعالیٰ قرآن کریم میں خود بیان فرماتا ہے کہ یہ محض اور محض مخالفین کے تکبر کا نتیجہ ہے کہ جب بھی کوئی قوم اپنے طاقت کے نشے میں چور ہوتی ہے، اسے کسی چیز پر گمنڈ ہوتا ہے اور وہ تکبر میں مبتلا ہو جاتی ہے، چاہے وہ اپنے میجورٹی میں ہونے کا اس کو تکبر ہو، چاہے اس کو اپنی طاقت کے اوپر ایک غرور ہو، تو وہ ایسے ڈیسیجن لے بیٹھتی ہے کہ جو کہ اس کی اپنی عاقبت کو ضائع کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ وہ الٹا انہی کے اوپر پڑتی ہے اور ان سے ایسے اعمال صادر ہوتے ہیں ان کے تکبر کے نتیجے میں جو کہ ان کی اپنی آخرت کو خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی کی مثال قرآن کریم میں خدا تعالیٰ نے کفار کے متعلق بیان فرمائی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان میں بطور نبی بن کر آئے تو اسی تکبر کی وجہ سے اور اسی طرح کی بری بری چالیں چلنے کی وجہ سے وہ اپنے وقت کے نبی کا انکار کر بیٹھے تھے، حالانکہ وہ اس ٹائم یہ دعویٰ کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس کوئی ہدایت دینے والا آئے گا تو ہم سب سے پہلے ہم اس کو قبول کریں گے۔ لیکن اسی وجہ سے کہ وہ بری بری چالیں ہمیشہ سوچتے تھے، اس قسم کے حربے آزماتے تھے اور تکبر میں مبتلا تھے، تو وہ ایک نبی کا انکار کر بیٹھے۔ خدا تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، کہ انہوں نے خدا تعالیٰ کی پختہ قسمیں کھائیں، لَإِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ، کہ اگر ان کے پاس کوئی بھی ڈرانے والا آئے گا، کوئی بھی نبی تشریف لائے گا، لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، کہ وہ تمام امتوں سے پہلے، تمام قوموں سے پہلے اس نبی کو قبول کریں گے۔ لیکن ہوا کیا؟ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا، کہ جب ان کے پاس نبی تشریف لایا تو وہ محض اور محض ان کے اندر نفرت میں اضافہ کر سکا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ خدا تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتا ہے استکباراً فی الارض، کیونکہ وہ زمین میں اس ٹائم تکبر میں مبتلا تھے۔ اس وقت کے جو مشرک تھے، اس وقت کے جو کفار تھے، ان کو بھی اس بات کا گمنڈ تھا، ان کو تکبر تھا کہ ہم میجورٹی میں ہیں، جو اصل دین ہے وہ ہمارے انسیسٹرز کو ملا ہے، ہمارے آباء و اجداد سے شروع ہوا ہے۔ وہ مکر سیء، اور وہ بری چالوں میں مبتلا تھے، ہر وقت کسی نہ کسی کوشش میں لگے رہتے تھے کہ کس طریقے سے اپنے مخالف کو نیچا دکھائیں۔ تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، کہ جب بھی کوئی قوم بری چالوں میں مبتلا ہو جاتی ہے، بری تدبیریں کرنے لگ جاتی ہے، تو وہ جو تدبیریں ہیں وہ انہی پر الٹ کر پڑتی ہیں۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، کیا وہ پہلوں کی سنت کو بھول چکے ہیں؟ تو کیا آپ لوگ بھی آج کے دور میں اس عادت کو جو کہ ہمیشہ سے مخالفین انبیاء کا وتیرہ رہی ہے اس کو بھول چکے ہیں کہ جو تکبر کا ایک مادہ ان میں پایا جاتا ہے، جو گمانڈ پایا جاتا ہے اور جو بری چالیں چلی جاتی ہیں، یہ ہمیشہ سے کبھی بھی انبیاء کی جماعتوں کا خاصہ نہیں رہا، بلکہ ہمیشہ سے مخالفین اسلام اور آج کل کے دور میں مخالفین جماعت احمدیہ کا وتیرہ رہا ہے۔ اور خدا تعالیٰ پھر فرماتا ہے فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، کہ تو خدا تعالیٰ کی سنت میں تبدیلی نہیں پائے گا۔ آج کے دور میں یہ ایک پیش گوئی کے رنگ میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل پر مخالفین نے یہ شور و غوغا کیا، یہ بری چالیں چلی، انہوں نے تو یہ بھی انہی بری عادتوں کی وجہ سے اپنے ایک وقت کے نذیر کو، ایک وقت کے نبی کا انکار کر بیٹھیں گے، اور اس کا مشاہدہ ہم آج کل کے دور میں بخوبی دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان میں موجود مولویوں کو اور جماعت احمدیہ کے مخالفین کو راہ راست پر لے کے آئے، آمین۔